برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن یا حیّ یا قیوم پڑھنے کی فضیلت۔ جمعے کے دن یا حیّ یا قیوم پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جمعے کی فضیلت۔ جمعے کا دن، محترم ناظرین، جمعے کے دن ایک تسبیح پڑھنے سے جو مانگو گے مل جاتا ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا بارگاہ پروردگار میں بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے اور ہر مقصد بہت ہی جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کے پڑھنے سے تمام مشکلوں اور مصیبتوں اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ جمعے کے دن کا وظیفہ ہے جو بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہے۔ وظیفے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ آج کا یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ محترم ناظرین، اللہ جل شانہ کے خزانہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن بندوں کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں، رب تعالیٰ کی عبادت کر کے مانگیں، رب تعالیٰ کے محبوب پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے مانگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نعمت سے نوازے گا اور ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو ہماری ضرورت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر خواہش کو پورا عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے۔ جمعے کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک خاص انعام و رحم فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعے کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جمعے کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ جمعے کے دن ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہر جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے دست انور سے اشارہ فرمایا کہ وہ بڑی مختصر گھڑی ہے۔ جو بھی بندہ مسلمان اس گھڑی میں نماز ادا کر کے اپنے پروردگار سے جو بھی مانگتا ہے اس سے عطا کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جمعے میں ایک خفیہ ساعت ایسی ہے، اس میں جو بھی مسلمان جس خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے اس سے عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس طریقے سے دعا مانگنے کا دن جمعہ ہے۔ جمعے کے دن مانگی گئی دعا بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن جو بھی بندہ جو بھی چیز مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ متعدد دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کا دن کتنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور کتنا بلند مرتبے والا ہوتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ مل جاتا ہے۔ جمعے کا دن اتنا زیادہ افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکن مبارک میں جس دن تشریف لائے وہ جمعے کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اور جس دن قیامت آئے گی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ جمعے کے دن ہی ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش بہت ہی جلدی پوری ہو جائے گی۔
اب آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے صرف جمعے کے دن ہی کرنا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عمل جمعے کی نماز کے بعد کریں۔ اگر مرد ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد عمل کریں، اگر عورت ہیں تو جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر آپ یہ عمل جمعے کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کر لیں تو آپ نے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ اگر آپ کا پہلے سے وضو ہو تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلے عمل کے وقت آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ زیادہ تعداد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم اعظم یا حی یا قیوم پڑھنے ہیں اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنے میں شمار کرنا ہے۔ اس اسم اعظم کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے اسم اعظم سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے دعا اپنے لیے دعا کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل ختم ہوگی۔ آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین، اب بات آتی ہے کہ یہ وظیفہ کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن ہی کرنا ہے اور 3 جمعے تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے، اپنی حاجات و مناجات کو منوانے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان مرد یا عورت جمعے کی رات یا دن میں فوت ہو جاتا ہے اس سے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قبر کی آزمائش سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی حساب نہیں ہوتا، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کے حق میں گواہی دیں گے یا اس کے ساتھ مہر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب لکھتے رہتے ہیں۔ جو جمعے کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈا، اس کے بعد والے کو مرغی اور اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے مسجد جاتا ہے،
پیدل جاتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے، اس دوران کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ جمعے کے لیے جتنے قدم چل کر آتا ہے اس سے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔